فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 042117000000، یعنی 042117000000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے، اور لائیو سٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے۔ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے، اور ملک کے نامور مفتیان کرام کا پینل جو ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسٹوڈیوز میں جو شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ شیخ محترم، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، شکر ہے۔ اور ہر قسم کی آپ کی طبیعت کچھ پچھلے دنوں خراب تھی، لیکن اب الحمدللہ بہتری ہے۔ یہ آپ کے لیے کافی لوگ کنسرن تھے، خاص طور پر کہ مجھے بھی کئی لوگوں نے میسیجز کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے نوازے رکھے، آپ سب کو آمین، جزاک اللہ۔ اور جو دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم نے بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، طبیعت سے ماشاءاللہ کیسی؟ اللہ کا بہت کرم۔ چلیں جی الحمدللہ۔ ناظرین، جو ہیڈ لائن ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پہلی ہیڈ لائن ہے جی، بچوں کے لیے غیر معیاری ڈبے کی دودھ بند کرنے کا فیصلہ ہے، اور یہ وزیر خوراک کے مطابق متعدد معروف برانڈز کے ڈبہ بند دودھ کے لیبارٹری ٹیسٹ کرائے گئے، جن میں مضر صحت اور کیمیکل ملے ہونے کا شواہد یہ ملا ہے، اور یہ دودھ جو ہے بچوں کی نشو و نما پر منفی اثر ڈال رہا ہے اور کئی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے جو شرعی رہنمائی درکار ہے کہ اسلام میں کسی ایسی چیز کی تجارت جائز ہے جو انسانی صحت کو نقصان پہنچائے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو آپ نے سوال پوچھا، اس کا تو ایک ہی جواب ہے کہ بالکل نہیں، شرع میں ایسی چیز کی تجارت سرے سے جائز ہی نہیں ہے جو انسانوں کے لیے مضر ہو، حتیٰ کہ حیوانات کے لیے، جانوروں کے لیے بھی وہ مضر ہو۔ اس چیز کی تجارت، بیع اور شراء یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسلام جو ہے یہ بنیادی 5 چیزوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ انسانی جسم ہے، عقل ہے، اور اسی طرح دین ہے، عزت ہے، مال، ان چیزوں کا محافظ ہے اسلام، اور اسلام نے ان چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ان تمام ذرائع کو، ان تمام اسباب کو ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، جو ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے لیے نقصان دہ ہو، مضر ہو۔ تو یہ شراب حرام ہے کیونکہ وہ عقل کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں جو ہے وہ کیوں حرام ہے، چوری کیوں حرام ہے کہ وہ انسانوں کے مال کے لیے وہ مضر ہے، لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے۔ اسی طرح بدعقیدگی اور اسی طرح جبر کرنا کسی کے اوپر عقیدے کے مسئلے میں، اس کی ممانعت ہے۔ تو بہر صورت جو سوال ہے کہ مضر اشیاء کی تجارت یہ حرام ہے۔ جب بندے کو یہ پتہ ہو کہ یہ چیز مضر ہے تو اس کے باوجود وہ اس کی تجارت کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، حرام ہے، اور یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی تباہی کا باعث ہے، آخرت کے اندر بھی تباہی کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من غشنا فلیس منا، جو شخص ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو وہ دھوکہ جو ہے کسی بھی صورت میں ہو، ایک اس کی صورت یہ ہے کہ چیز غیر معیاری ہے اور فروخت کرنے والے کو، کمپنی کو علم ہے کہ یہ غیر معیاری ہے، اس کے اندر مضر اجزاء موجود ہیں، پھر بھی وہ فروخت کر رہا ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ غش اور دھوکہ کر رہا ہے، جو کہ حرام ہے اور کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف نکلتے تھے، نبی تھے، رسول تھے، حاکم وقت تھے، قاضی بھی تھے، مجاہد اور سپہ سالار
یہ سارے اوصاف تھے، امام اور خطیب بھی تھے، تو پھر بھی بازار کی طرف نکلتے تھے اور بازار کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے گندم کا وہ ڈھیر لگایا ہوا ہے اور بارش ہوئی ہے لیکن اس کا گندم جو ہے نا بالکل خشک ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ خشک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خشک گندم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ نیچے جو ڈھیر ہے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا، تو سارا نیچے جو ہے وہ گیلا گندم ہے۔ تو وہ جب نکال کے بتایا کہ یہ کیا ہے، اس تاجر نے کہا، اس بائع نے کہا کہ یہ تو بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے یہ گندم گیلی ہو گئی ہے، تو یہ وجہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے اس گندم کو یہ اوپر کیوں نہیں رکھا، لوگوں کو دکھایا کیوں نہیں کہ یہ گیلی گندم ہے، اس کا وزن تو زیادہ ہوگا۔ اب جب وزن زیادہ ہے تو پیسے بھی اسی لحاظ سے وہ زیادہ ہی لیتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حاکم وقت کو یہ چیزیں یعنی ان چیزوں کا جائزہ لینا، بازار کا جائزہ لینا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو جس وزارت نے یہ کام کیا ہے وزیر خوراک نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور یہ قابل ستائش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ فقہیہ ہے جو حدیث ہی سے ماخوذ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کے اندر نہ تو ضرر دینا ہے کسی کو، نہ ہی ضرر قبول کرنا ہے۔ اچھا قبول بھی نہیں کرنا، قبول بھی نہیں کرنا، اور اسی طرح کسی کو ضرر پہنچانا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتداءً کسی کو ضرر پہنچانا بھی جائز نہیں ہے، انتقاماً بھی ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ انتقام لے رہا ہے، جو جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ تو لے لے، لیکن انتقام سے بڑھ کے وہ ضرر پہنچا رہا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں تو یعنی کہ مضر صحت اشیاء اور اس طرح کی جو دودھ ہیں، یہ بچوں کو پلانے والے خشک دودھ، اس میں یہ کیمیکل ڈالتے ہیں، مضر صحت اجزاء اس میں شامل کرتے ہیں، یہ کام ان کا حرام ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ لوگ ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر تو یقیناً ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ان کی جانب بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ محمد احمد صاحب میں فیصل آباد سے۔ ہاں جی جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ شکر اللہ کا، میں مفتی صاحبان کو اور آپ کو سب ٹیم کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرض ہے کہ ہمارے مولانا ساجد میر صاحب جی ہمارے روحانی باپ تھے اور میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے۔ جی میں ان کے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں ربی رحمہما تمہارا کا نافی صغیرہ، اس کے متعلق فرمائیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد احمد صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا۔ مفتی صاحب جی یہ جو دعا ہے نا جی یہ والدین کے حق میں ہے۔ ٹھیک ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، حقیقی والدین کے ہیں۔ حقیقی والدین۔ اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ کما، جیسے کہ پہلے بھی ایک دفعہ اس پر بات ہوئی ہے کہ کما جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے یا کما جو ہے یہ تعلیل کے لیے ہے۔ تو یا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، یعنی پہلے بھی والدین کا ذکر ہے، حقیقی والدین کا، بعد میں بھی حقیقی والدین کا ذکر ہے، تو اس لیے حقیقی والدین ہی اس سے مراد ہے۔ اور اس میں کیا ہے، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ ان دونوں نے میری تربیت کی جب کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا۔ اچھا یہ تشبیہ والا، اور اس لیے کہ ان دونوں پہ رحم فرما، اس لیے کہ اے اللہ ان دونوں نے میری تربیت کی ہے، میری پرورش کی ہے جب میں چھوٹا تھا۔ تو آپ جو ہیں علامہ ساجد میر رحمہ اللہ تعالی ان کے لیے دعا فرمائیں اور مغفرت کی دعا فرمائیں، اور اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعا ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگا کریں۔ لیکن جو دعائیں والدین کے لیے آئی ہیں وہ والدین ہی کے لیے مانگے، اگرچہ وہ آپ کے والد ماجد کے دوست تھے اور بڑے شفیق تھے، یعنی روحانی باپ اور ایک معلم اور سب کچھ یہ یقیناً تھے، لیکن وہ روحانی باپ کے لیے یہ دعا نہیں آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، جو دعائیں آپ نے مجھے بتائی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے،
محبت کا یہ تقاضا ہے جی. آپ جس شخصیت سے، جس شخص سے، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، کوئی بھی ہے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، دل میں محبت ہے، تو اس کو ایکسپریس آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے پریویس پروگرامز میں مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور دعا کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا، آپ بھی فرمائیے گا مفتی صاحب اس معاملے میں. ہاں جی، اس میں ایسا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، جی تو یہ بڑی شاندار دعا ہے. نیت وہ کریں، یہ قرآنی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں وہی دو باتیں، رب ارحمہما، جیسے اس میں رب اغفر وارحم، جی بخش بھی دے اور رحم بھی فرما، ٹھیک ہے. اور تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا تو ہے، بے شک. تجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. تو یہ دعا کر کے نیت ان کی کر لیں. اور اسی طرح جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کی خبر سنی، تو جو الفاظ آپ نے اس وقت مانگے وہ بڑے جامع ہیں. اچھا. اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا ارحم الراحمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. تو یہ دعا جو ہے نا ان کے لیے مانگے، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جو رحمت اور بخشش کی دعا ہے، اور یہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلی ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب جو اس وقت پاک بھارت جنگ کے تناظر میں جو معاملہ چل رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فتح سے امکنار کیا ہے، اتنی بڑی فتح سے. اور اس میں اوبویسلی اللہ کے شکر کے بعد ہم اپنی جو پاک فوج ہے، فوج پاکستان ہے، ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ جس طریقے سے لڑے ہیں اور جس طریقے سے ان کا سامنا کیا ہے، اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت ہے سمجھی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ جس طریقے سے سامنا کیا ہے اور پوری دنیا میں لوہا منوایا، یہ ہمارے ہر پاکستانی، ہمارا ہر جو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کے لیے خوشی اور ایک جذبہ جو حب الوطنی ہے اس کا باعث ہے. اور جو خون آپ کہتے ہیں نا گردش کرتا ہے، اور یہ جیت اور یہ چیزیں جو ہے ہمیں مزید موٹیویشن دیتی ہیں. اس سلسلے میں آج ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ پورا پاکستان اس میں خوشی منا رہا ہے، اور ہر قسم کے طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے خوشی منائی جا رہی ہے، ہر شخص اپنے مطابق خوشی جو منا رہا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ جو پاک بھارت جو جنگ کے تناظر میں اس وقت جو جیت کی ہم خوشی منا رہے ہیں، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ بتائیے گا اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے جیت کے لیے، جیت سیلیبریٹ کس طریقے سے کیجیے؟ جی، ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی فتوحات سے نوازا، اور رفتہ رفتہ وہ دائرہ بڑھتا گیا فتوحات کا. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ ہم کفار کی زمین کو سمیٹتے جائیں گے، یعنی وہ کم ہوتی جائے گی، کفار اور ان کی جو عمل داری ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور مسلمان بڑھتے جائیں گے. اور واقعتاً چشم فلک نے یہ چیز دیکھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی بات ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پایا تکمیل تک پہنچتی تو آپ فرماتے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اس اللہ کا شکر ہے جس کی نعمت سے، جس کے فضل اور احسان سے نیکیاں اور یہ نیکی کے کام یہ پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں. تو یہ پہلا ہے. یہ ہمیں ضرور یہ یاد کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو یہ پڑھنا چاہیے جب بھی کوئی ایسے خوشی کا موقع میسر آئے، کوئی بات مکمل ہو جائے، کوئی کام پورا ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا جب فتح مکہ ہوا، یعنی یہ سمجھیں اب تک کی فتوحات سے سب سے عظیم فتح تھی فتح مکہ کی. اس سے پہلے جتنی جنگیں خواہ وہ یہود سے ہوئی ہوں، چاہے کفار سے ہوئی ہوں، مشرکین مکہ سے، تو ان دونوں میں سے سب سے بڑی جو فتح تھی وہ فتح مکہ تھی، جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی، لیکن پیشگوئی فتح مکہ کی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ جو ہے نا وہ مختصر سی آیات میں کیا سورت میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن اس سے بتا دیا گیا کہ جب اللہ کی نصرت آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، تو آپ دیکھیں گے اب کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قبائل کے قبائل. اور اسی وجہ سے جو اگلا سال تھا یعنی 9 ہجری، اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے.
تو اس میں بہت سے لوگ جو منتظر تھے کہ پتہ نہیں آخری جو فتح کا تاج ہے وہ کس کے سر پہ سجے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو بہت سے لوگ پھر امڑ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی تھی اس میں میوزک نہیں تھا، اس میں ساز و آواز نہیں تھی، اس میں ایسا نہیں تھا ہلا گلا. اس میں کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے اور لوگ ایسے اسلام میں داخل ہوں، فسبح بحمد ربک، تو آپ نے اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے. کہ یہ سبحان کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی جو ہے نا عز و انکسار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس وجہ سے سبحان اللہ کہنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. کیوں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو میرے اندر کمیاں ہیں، کوتاہی ہیں، اور ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کمیاں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غلبہ نصیب کیا اور ہم نے چونکہ اس پہ توکل کیا، فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو یہ سب کچھ اسی کے نام سے، اسی کی وجہ سے ہے اور اسی کی نصرت اور اسی کی تائید سے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح دی، اور ہم پوری قوم کا یہ یقین ہے کہ ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے اس کی تسبیح اور اس کی حمد کرنا اور اس سے بخشش طلب کرنا. جب یہ آیات اتریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی نمازوں کی جو تسبیحات تھی نا، رکوع اور سجود کی، اس میں وہ دعا باقاعدہ شامل کر لی، جو ایک علیحدہ دعا ہے. پہلے تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ ایسی تھی، اس میں پھر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ شامل کر لیا اسی سورہ جو ہے نصر کے نزول کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تسبیح، تحمید، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. تو یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. اور دوسرا، ظاہری طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کی سواری کے پیچھے جو کسی قریش کے کسی سردار کا لخت جگر نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کوئی شخص نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آزاد کردہ غلام کا بیٹا غلام، وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سوار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے، آپ کے جو اونٹ کا پالان ہے اس کی لکڑی کو آپ کی داڑھی لگ رہی تھی، داڑھی مبارک. تو یہ وہ انداز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح کی حیثیت سے داخل ہو کے بتا دیا کہ ہم اتراتے نہیں ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں عز و انکسار کا پیکر بن کر، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فتوحات سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ قوموں کو وہ عروج اور غلبہ اور عزت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی. جی بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم، مسز ارشد صاحبہ ہیں فیصل آباد سے. ڈسٹورشن تھی اور کال اس وقت کٹ چکی ہے، لائن ڈراپ ہو چکی ہے. میں سوالات کی جانب بڑھوں گا مفتی عبدالولی خان صاحب. واٹس ایپ پہ ہمیں جو سوال موصول ہوا ہے، پوچھا گیا ہے کہ اگر چھینک آنے کے بعد پاس یرحمک اللہ کہنے والا کوئی نہ ہو تو کیا پھر بھی الحمدللہ کہنا ضروری ہے؟ ہاں، پھر بھی الحمدللہ کہنا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ. پھر اگر کوئی ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ شخص جس کو چھینک آئی ہے وہ جواب مزید دعا دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی اس میں ایسا ہے کہ جو دوسرا پہلو ہے کہ اگر کوئی یہ نہیں نہ کہتا کہ کسی نے الحمدللہ نہیں کہا، جی جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا کہ تم نے یرحمک اللہ نہیں کہنا. اچھا جی جی، اگر پاس شخص موجود ہے، ہاں مثلا ایک شخص کو چھینک آئی، جی بالکل، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، جی جی، تو اب وہ جو پاس بیٹھا شخص ہے نا اسے یرحمک اللہ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے. حالانکہ چھینک اس کو آئی ہے، کیونکہ اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اب اس کو وہ دعا بھی نہیں ملے گی جو اس کو اس کی طرف سے ملنی تھی. اور یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے. یعنی آپ دیکھیے اتنا اہم حقوق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، اس میں سے ایک تشمیت العاطس، جو چھینک لینے والا ہے اس کو جواب دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں سے رکھا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیں سماجی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو لوگ چھینک مارتے ہیں اور بڑی اونچی سی، اور اس سے بھی ذرا کنارہ کش ہونا چاہیے کسی کے، یعنی ایسی آواز نہ نکالیں، یعنی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. معمولی سی چیز سمجھتے ہیں آپ نے، جیسا کہ جس طرح توجہ دلائی ہے کہ حق ہے مسلمان دوسرے مسلمان پر. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے ان کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ اپنے اوپر یا کسی دوسرے پر، مثلا بچوں وغیرہ پر دم کرتے وقت وضو کا ہونا ضروری کے بغیر بھی دم کیا جا سکتا؟ جی. اور رات کو جب سوتے ہیں اس سے پہلے مستعین پڑھ کے اپنے پر دم کرتے ہیں آیت کرسی، تو اس سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے؟
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مسز ارشد صاحبہ، آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دم اگر کیا جائے تو وضو ہو تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے. ٹھیک ہے. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، وضو پر مداومت اور حفاظت اس کی مومن ہی کرتا ہے. جی. تو جب یہ دم کر رہا ہے اور قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا اور کسی جو ہے نا، تو اب اس صورت میں جب وہ دم کرے گا، زبانی دم کر رہا ہے، تو وضو اس کے لیے بالکل شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دم کر سکتے ہیں. سوتے وقت بھی وہ جو ہے نا آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، آخری 3 سورتیں پڑھ کے سوتا ہے اور اپنے جسم پر وہ ہاتھ پھیرتا ہے. جی جی بالکل. تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر بندہ وضو کرے اور وضو کی حالت میں لیٹ جائے اور وہ جو دعا ہے جو رات کی دعا، سونے کی جو دعا ہے وہ پڑھے تو وہ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بہت بہتر ہے. اچھا بندہ لیٹ گیا ہے، لیٹتے لیٹتے پھر وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ بندہ لیٹتا ہے اس وقت اس کا وضو ہو تو یہ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے جی بعض وظائف مخصوص طریقوں سے پڑھے جاتے ہیں، مثلا یا مسبب الاسباب کو 500 مرتبہ ننگے پاؤں آسمان کے نیچے پڑھنا، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ جی اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی سبب پیدا کرنے والا ہے. جی. وہ سبب جو ہے نا اس کے حکم ہی سے سارے پیدا ہوتے ہیں. ہم زمین میں کچھ اور اسباب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی اور اسباب ہمارے لیے پیدا فرما دیتا ہے. کئی لوگ کون سی فیلڈ پڑھتے رہتے ہیں لیکن رزق کسی اور فیلڈ میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہوتا رہتا ہے. تو یعنی مسبب الاسباب تو وہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ہر ایک کے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے، وہ رشتوں کے اسباب پیدا فرماتا ہے، وہ کمپنیوں کے جو بھی ہے سارا اس کے حکم سے، اس کے کرم سے. ہاں جی ان کے لیے اس کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اس نام سے پکارنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی منسوس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے یہ اس کے اسماء میں سے ہے، ایسا تو میرے خیال میں نہیں ہے. 500 مرتبہ ننگے پاؤں. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک یہ میں لفظ مسبب کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ نص نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، یہ جواز ہے، لیکن اس کے لیے تعداد مقرر کرنا، اس میں بھی علماء اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی بھی لفظ کو اپنی طرف سے کہیں مقرر کر کے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ اوپنلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بعد میں اپنی بات بھی اس کے سامنے رکھیں. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہم کہیں کہ اے اللہ اللہم اللہم، تو آگے کچھ نہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بات ادھوری کی. تو جب ہم بات پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے، تو یا مسبب الاسباب کا مطلب تو یہ ہے اے سبب پیدا کرنے والے، اے سبب پیدا کرنے والے، اے سبب پیدا. تو اس کا آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات اس پہ. دوسری یہ بات ہے اہم کہ جو اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر کے، یعنی ننگے پاؤں، ہو سکتا ہے گرمی ہو سکتا ہے وہ بہت مشکل میں ہو، جوتا اتارنا، سردی ہو، سردی میں بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اس طرح یعنی اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کے ایسے طریقے اختیار کرنا جو شرعاً ثابت نہیں ہے، تو پھر انسان خود مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وہ بوجھ اتارنے آئے تھے جو پہلے لوگوں نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم نے اپنے طور پر کچھ ایسے بوجھ ڈال لیے ہیں، سماجی طور پر، دینی طور پر، روحانی طور پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے نہیں ڈالے تھے. تو اس وجہ سے ان سے نجات حاصل کی جائے. مفتی عبدالولی خان صاحب. ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسبب الاسباب، جی یہ جو نام ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ باب اخبار تو ہے. باب اخبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. کہ اپنی طرف سے ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مسبب الاسباب ہے. یہ کہیں نہیں آیا. ہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب پیدا فرمانے والا ہے، بے شک سبب پیدا فرمانے والا ہے، سبب بنانے والا ہے. تو یہ ہم خبر دے رہے ہیں.
بطور نام کے بطور صفت کے ہم اللہ کے لیے یہ نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 500 مرتبہ وہ اللہ کے بندے جو اذکار ہیں جو اوراد ہیں حدیثوں میں آئے ہیں اور اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کو چھوڑ کے یہ اختیار کرنا جو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام بھی نہیں ہے تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر ننگے پاؤں، پھر جو ہے نا آسمان کے تلے. ہاں جی، ہو سکتا ہے دھوپ کی صورت ہوگی، شدید دھوپ ہوگی یا بارش ہو رہی ہے یا ویسے ہی آپ نے کھڑے ہو کہ یہ کون سا طریقہ ہے دین کا. یہ بدعات اسی طرح شروع ہوتی ہے. اس بندے کو تو پتہ ہوگا کہ یہ کسی بزرگ نے اور کسی پیر صاحب نے بتا دیا ہے وہ کرے گا، لیکن اس کی اولاد یا اس کے دیکھنے اور سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ تو دین کا طریقہ ہے، میرا باپ دادا یہ کرتا آ رہا ہے، تم کہتے ہو یہ دین میں نہیں ہے. تو بدعت کی ابتدا ایسی ہوتی ہے، پھر لوگ اس کو دین سمجھیں گے. ہزاروں مثالیں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ بعض چیزیں شروع ہو گئی تھی بڑی اچھی نیت سے لیکن وہ چیز تھی بدعت اور اس کے نہایت خراب نتائج اب موجود ہیں اور لوگوں نے اس بدعت کو دین سمجھا ہوا ہے. اور اگر آپ اس پہ رد کریں گے تو کہیں گے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اور یہ تو گستاخ ہے اور یہ تو یعنی کہ دین سے انکار کرنے والا ہے. یعنی اس چیز کو، اس بدعت کو انہوں نے دین سمجھ لیا. اللہ اکبر جی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان معاملات سے بچنے کی. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ کال کر کے نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام TV لائیو سرچ کیجیے اور لائیو اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ کی جانب سے ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں طلاق کی صورت میں آدھی جائیداد کا مطالبہ قانونی طور پر ممکن ہوتا ہے. کیا ایسی عورت اس جائیداد کو شرعاً لے سکتی ہے؟ جو صورت مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو جو مہر طے ہوا ہے اسلامی شریعت کی روح سے، جو مہر طے ہوا ہے وہ خاوند دے گا. اگر پہلے اس کو دیا کچھ نہیں ہے تو اب وہ دے گا. اچھا، عدت کا جو خرچہ ہے اگر یہ طلاق رجعی ہے تو عدت کے دوران جو اس کی بھی اخراجات ہیں وہ سارا خرچہ خاوند کے ذمہ ہوگا. پھر بچے اس کے پاس ہیں، ابھی اس نے آگے نکاح نہیں کیا ہے اور بچے ہیں چھوٹے ہیں تو اب ان کا خرچہ بھی سارا خاوند ادا کرے گا. یہ تو شریعت کی روح سے ہے. باقی بھی اگر ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے. اب شریعت کی روح سے تو یہ نصف جائیداد کی وہ حقدار نہیں ہے بے شک، لیکن اگر اس بندے نے جب نکاح کیا، اس عورت نے نکاح کیا تو اس وقت ان کو یہ سارا معاملہ معلوم تھا، خاوند کو بھی معلوم تھا اور بیوی کو بھی معلوم تھا کہ طلاق کی صورت میں یہ چیزیں اس عورت کو دینی پڑے گی. جی بالکل. پھر بھی خاوند نے دستخط کر دیا. بے شک. تو یہ ہے المسلمون علی شروطہم او المسلمون عند شروطہم. مسلمان جو ہے نا جو شرط طے کریں اس شرط کی پابندی ان کے ذمہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ سب سے زیادہ قابل ایفا اور واجب الایفا جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ہیں جس کے ذریعے ایک بندہ جو ہے نا اپنے لیے فرج کو، شرمگاہ کو، کسی عورت کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کرتا ہے. یعنی عقد کرتا ہے، طے کرتا ہے، جو بھی شرط طے کرے اور بقائمی ہوش و حواس. اب اس کے بعد طلاق بھی دیتا ہے. جی بالکل. تو اب دینا پڑے گا. جی کیونکہ اس ملک کا خاص قانون ہے جس کے بارے میں اسے جب پہلے اس ہی نے آگاہی تھی. تسلیم کیا ہے جی مثلا جو بھی شرط نکاح کے دوران وہ طے کرے جو ملائم اور مناسب ہو عقد نکاح کے ساتھ، اس کا پورا کرنا پھر خاوند کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. بیوی جو ہے نا نکاح کرتی ہے اور شرط یہ لگاتی ہے کہ آپ نے مجھے لاہور سے نہیں نکالنا. اچھا ٹھیک ہے.
تو اس خاوند کے لیے جائز نہیں ہے کہ نکاح کر کے وہ کہے کہ اب تو قابو آ گئی ہے، چلو اس کو کسی دیہات اس طرح کی شرائط رکھ سکتی ہے اور رکھ سکتی ہے. اچھا جی میرے لیے مکان، میرے لیے فلاں، یہ جو بھی طے ہو جائے یہ نکاح کے دوران. ٹھیک ہے، نکاح کے دوران. ہاں جی، جب نکاح عقد نکاح ہو رہا ہے اس وقت، بعد میں ہو جائے پھر تو یہ جیب خرچ بھی ایڈ کروایا جاتا ہے نارملی، جیب خرچ بھی ماہانہ. ہاں بالکل وہ اسپیشلی ایڈ کرواتی ہیں، اتنا بھی نہ رکھیں. تو یہ درست ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب جی، اس میں ایک تھوڑی سی مجھے حدیث مبارکہ کے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ولا وہ نا اپنے نام کرنی چاہیے. ولا اس نسبت کو کہتے ہیں جو غلام کی آقا کی طرف ہوتی ہے. اچھا. تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلو شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، کہ جو بھی شرط کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے وہ باطل ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ نقطہ نظر موجود ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی شرط لگا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھ لینا چاہیے. کیونکہ اس میں ایسا کہا گیا کہ شرط، یہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ جیسے شیخ صاحب نے مثال دی کہ ادھر رہنا ہے یا کہاں رہنا ہے، یہ ایک علیحدہ شرط ہے. ایک شرط وہ ہے جس سے قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان پہ فرق پڑتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ حکومت کے تحت ہی نکاح جو ہے نا رجسٹر کرائیں. وہاں کا جو اسلامی مرکز ہے، اسلامک سینٹر ہے، وہ بھی باقاعدہ اس کا وہ کرتا ہے، اس کی حکومت سے رجسٹریشن ضروری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو جب وہ ایسی بھی صورت موجود ہے، یعنی آپ رجسٹریشن نہ کریں، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر اگر وہ ہاں جی، تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. جی یہ موجود ہے. اس حوالے سے تحقیق کی میں. تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی شرائط، جب اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی پھر تو مطالبہ بھی نہیں کر سکے گی. ہاں جی، اور مطالبہ نہیں کر سکتے. دیٹ کیس اگر وہ رجسٹرڈ اور دوسرا یہ ہے، اس حوالے سے مجھے ایک اور حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میرے سامنے کوئی ایسی بات رکھتا ہے اپنی زبان دانی کی وجہ سے، الہن من باز، اور وہ مجھ سے کوئی ایسی بات کروا لیتا ہے اپنے حق میں، تو وہ بات جو میں بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. یہ اصل میں مسئلے ہیں قضاء کے. قضاء کا مطلب لوگوں میں جب مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان بن ہوتی ہے، کوئی ایسے معاملات پیش آتے ہیں، تو یہ قضاء کے مسئلے میں اگر کوئی بھی کسی بھی قانون کی وجہ سے یا اپنی زبان دانی کی وجہ سے کوئی حق لے لیتا ہے تو اس میں ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے سمجھے میں اس کو جہنم کے انگارے دے رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے، وہ حدیث بخاری ہی کی ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک بندہ مدعی بنتا ہے کسی کے حق کے متعلق کہ یہ حق میرا ہے، یہ چیز میری ہے، اور وہ اس کی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے کے بنسبت زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے. الحن بحجتہ، وہ دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز ہے. تو اب میں تو ظاہر کو دیکھ کے وہ چیز اس کے سپرد کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں دلائل کی روشنی میں، لیکن اگر وہ چیز اس کی ہے نہیں تو میں کیا میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ فیصلہ اس کے حق میں پھر بھی جائز نہیں، ایک آگ کا ٹکڑا ہی دے رہا ہوں. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ کی مخالف ہو، کتاب اللہ کی مخالف ہو. اب جو ہے ایسی شرط، عورت کہتی ہے نکاح کرتے وقت کہ اگر آپ نے مجھے طلاق دی، یہ آپ کے پاکستان میں ایسے ہی ہو رہا ہے، نکاح فارم میں ایسے طے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے نکاح کی طلاق دی تو آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے دینے ہیں. اچھا، مہر کے علاوہ بھی وہ دستخط کر لیتا ہے، تو یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ نہ کرے نا ایسی عورت کے ساتھ. وہاں پر جو ہے طے ہے کہ آپ اگر طلاق دو گے تو نصف جائیداد جو ہے نا اس عورت کو دینا پڑے گا. اور یہ بقائمی ہوش و حواس، یہ ایسی شرط ہے کتاب اللہ کی کس آیت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس یعنی کہ قول اور حدیث کے مخالف ہے؟ بالکل نہیں ہے مخالف. لہٰذا میرے خیال میں ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے شیخ صاحب کا، لیکن میرا ایک نقطہ نظر وہ یہی ہے کہ دیکھیے کہ مخالفت کیا ہے کہ قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جب طلاق دینی ہے تو عورت حق مہر واپس نہیں کرے گی، یعنی مرد نے اپنا حق مہر اس کو چھوڑنا ہے، اگر نہیں دیا تو دینا ہے، صرف حق مہر ہے.
اب جائیداد میں سے آدھا دینا یہ ظاہر ہے اس سے بہت بڑا اضافہ ہے، ایک بندے کی بہت سی یہی جائیداد بہت ہے۔ بڑا اضافہ ہے، لیکن یہ اضافہ اس بندے نے خود قبول کیا ہے، تو قبول ہونے کی صورت میں آپ کو وہاں پر کوئی ایشو ہے تو آپ نکاح کے وقت بولیں کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، اس کو چینج کریں اور اس مسئلے کو مزید ڈسکس کریں۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر یہ کمیونٹیز ہوتی ہیں، اسلامک سینٹر ہوتے ہیں، وہاں سے وہ نکاح رجسٹر کرائیں، وہاں سے وہ نکاح پڑھوائیں، ٹھیک ہے۔ اب اتنا یعنی مسئلہ ہے، سہولت موجود ہے تو وہاں سے یہ سہولت حاصل کریں اور وہاں پر جائیں۔ لیکن ایک بندہ اگر ایسے کرتا ہے اور مسلمان ہے تو پھر تو مسلمان کو اپنے ان چیزوں کی پاسداری کرنی وہ تو چاہیے۔ گورنمنٹ کی جانب سے ہے نا، وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے رول ہے، وہ وہاں پر اس رول کو بدل نہیں سکتے۔ وہ طریقہ جو مفتی صاحب نے بتایا وہ استعمال کر سکتے ہیں، اگر نہیں کیا، اگر وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں پھر تو وہ پھنس چکے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ مان رہا ہے نا، جب دستخط کر رہا ہے تو اس قانون کو قبول کر رہا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ جی سر پوچھیے۔ السلام علیکم۔ جی آپ نا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے۔ اللہ کے ساتھ سب کیا حال ہے؟ جی سر الحمدللہ۔ ٹھیک ٹھاک سر، آپ کے جو میرے کو پروگرام کافی اچھے سے دل بھی مطمئن رہتا ہے، دماغ بھی مطمئن رہتا ہے۔ آپ سر کیا لگتا ہے ٹھیک ٹھاک؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایک بندہ ہے، اس کے مطلب ایک مسلمان لیکن نہیں ہے، ظاہری مسلمان۔ اچھا۔ ان کی بیوی کو پتہ ہے کہ اسلام کی چیزوں سے جو ہے منحرف ہے، لیکن اس کے باوجود رہ رہی ہے، اس کے ساس اور سسر کو بھی پتہ ہے۔ یہ سسر کے شرعی اصلاح سے اس کا سسر اور بیوی گناہ گار ہے یا نہیں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ لوگ دونوں کو پتہ بھی ہے کہ مطلب ہمارا داماد ہے یہ جو اسلام کے منحرف ہے، بالکل نماز کو بھی نہیں مانتا ہے۔ جی جی آپ لائن پہ رہیے گا، آپ لائن پہ رہیے گا۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ نے اس سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہری مسلمان ہے، اس کا پتہ ہے کہ ظاہری مسلمان ہے، شادی جو ہے عورت مسلم گھرانے کی، اب اس صورت میں جو جس نے شادی کی ہے، جو اس ظاہری مسلمان جس کا کہہ رہے ہیں، اس کے سسر اور جو خاتون ہیں ان کو گناہ ملے گا، کیا معاملہ ہے؟ اس سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ بات واضح؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب، فرمائیے۔ جی یہ جو ہے نا کہ ظاہراً مسلمان ہے، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو اپنے مسائل کے متعلق پوچھنا چاہیے اور دوسروں کے مسائل وہ انہی پہ چھوڑنے چاہیے۔ ہاں بندہ خود ان کے پاس جا کے کوئی رہنمائی کرے، کوئی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یہ تو کرے، لیکن اب یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ظاہراً مسلمان ہے۔ ظاہراً مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کی گواہی دیتا ہے۔ اچھا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اچھا ظاہراً مسلمان تو یہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو اب اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے مسلمان ثابت ہونے کے لیے کہ بندہ مسلمان ہے؟ اگر یہ چیزیں موجود ہے تو بس مسلمان ہے۔ اور اگر اس لڑکی کے باپ نے ان چیزوں کو دیکھ کے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، لڑکی نے بھی اسی چیز کو دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر بعد میں کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک ہے، تو پھر اس صورت میں وہ علیحدگی اختیار کریں گے باقاعدہ طور پر۔ صورت میں سسر اور جو خاتون پہلی جو بات ہے، پہلی صورت میں وہ نہ گناہگار ہے نہ وہ ہے، ظاہراً انہیں جو تحقیق کی کہ بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بس ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ان کی جانب پڑیں گے جی۔ السلام علیکم۔ محمد عارف صاحب، میں سرگودا سے۔ جی کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ، پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ آپ ٹی وی کا والیوم بند کر لیجئے۔ محمد عارف صاحب، آپ ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیں گے آسانی ہوگی آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ آواز کیسے آئی؟ جی جی میں جو کام کرتا ہوں نا، مجھے خبر نہیں آ رہی چیز میں نا، ہمیں کیا کچھ سمجھ آئے گی؟
آپ کو کال سے سمجھ آئے گی. آپ جب سوال کر لیں گے اس کے بعد آپ جب کال بند کریں گے پھر ٹی وی کا والیوم آپ کر لیجئے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب کوئی 3-4-5 سیکنڈ کے پاز کے بعد ہی جواب دیتے ہیں. مفتی صاحب غالباً کال جو ہے لائن کٹ چکی ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کالز obviously ہم سنتے ہیں, آپ کی جانب سے آتی ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کوشش کیا کریں کہ کال جب کریں ہم ڈیلی, مجھے لگتا ہے جب ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہمیں بتانا پڑتا ہے, جو نئے ویورز ہمارے ساتھ اس وقت اٹیچ ہوئے ہیں ہم آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ کال جب کرنی ہے آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر لینا ہے, یا اس قدر لو کر دیجئے کہ ڈبل آپ کو آواز نہ سنائی دے. تو یہ تھوڑی سی آپ نے ہمارے اوپر شفقت کرنی ہے, انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی, آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ زیور اگر شوہر یا ساس کے لاکر میں رکھا ہو اور وہ زکوٰۃ کا اندازاً حساب کر کے کچھ رقم دے دیں تو کیا عورت بری ذمہ ہو جاتی ہے؟ جی اصل میں جو مالک ہوتا ہے زکوٰۃ اسی نے دینی ہوتی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب اس نے کسی کو وکیل مقرر کیا اپنا, جیسے خاوند ہے اس نے اپنے لاکر میں, یا ساس صاحبہ نے, اور عموماً ہمارے سماج میں ایسے ہی ہے, معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ عورت کو ملتا ہے پہننے کے لیے کسی موقع پہ, اس کے بعد اس نے آ کے پھر وہ جمع کرانا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, تحفظ حفاظت اسی میں ہے. ایک ظالمانہ رویہ ہے, بہو کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دیکھیے کہ عورت ہے نا اس گھر میں نئی جاتی ہے, آنے والے جانے والے اس کو نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے, تو ساس چلے ہمدردی بھی سے کہہ سکتے ہیں, ہم 100% ایسے نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ ہے کہ مالک جو ہے نا کسی بھی ملکیت کا, تو اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ عورت نے دینی ہے. وہ اگر خامند کو پابند کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ اس کا وزن کرا لیں, آپ دیکھ لیں صحیح دے رہے ہیں زکوٰۃ, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جو بنتی ہے میں اس سے زیادہ دے رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہو, یعنی اعتماد دلاتا ہے. اگرچہ وہ نہیں کر رہا تو یہ اس کی طرف سے جھوٹ ہوگا, اس کی طرف سے اس نے اپنا حق ادا کر دیا, کیونکہ یہ اس پہ اتنا ہی زور ڈال سکتی ہے جتنا اسے ڈالا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. بہرحال یہ ہے کہ ان سے کہنا چاہیے اور کہہ کے, تاکہ وہ زکوٰۃ اس کی طرف سے پوری صحیح ادا ہو, اور اس میں سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. خامد اپنی طرف سے دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ احسان کر رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. مفتی عبدالعلی خان صاحب. جی جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ صاحبہ ہیں لاہور سے. جی پوچھیے. سر میں نے مبارکباد ہے کہ ابھی جو پہلے سوال لکھا جس میں طلاق کی صورت میں باہر کے ملکوں میں آدھی جائیداد بیوی کو دے دی جاتی ہے, اس میں دونوں مفتیان کرام نے اتنی خوبصورت ڈسکشن کی ہے کہ دونوں صحیح طریقے سے واضح ہو گئے ہیں کہ جو اس سچویشن میں جو بہترین رہنمائی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ کہ اگر آپس میں کسی موضوع کے اوپر ڈفرنٹ ویوز ہیں تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس کا بہترین میں نے آج مظاہرہ دیکھا. چلے جی, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں مفتیان کرام زندگی میں برکت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے جی. مفتی ہماری حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزتوں سے نوازے. آمین آمین. یہ ناظرین آپ کے لیے بھی, میں بھی ایک طالب علم ہوں, سیکھتا ہوں یہاں بیٹھ کے. میں بھی یہی سیکھا ہے کہ اختلاف اگر آپ نے کسی چیز میں رکھنا ہے کس طریقے سے رکھیں, سنت ہے کس طریقے سے آپ ادا کریں, پولائٹ انداز سے آپ کریں, اور ایک طریقہ ہے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے آپ کے لیے تعلیم و تربیت کا بھی ایک حوالہ ہے, ایک سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تمام تر ہماری کوششیں ہیں, ہماری پیغام ٹیلی ویژن کی جو کوششیں ہیں وہ قبول فرمائے. کالر ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. پرویز صاحب ہے رحیم یار خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرویز صاحب کیسی طبیعت ہے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی ایک سوال یہ کہ ہر پسند جو جنگلی حالات میں یونیفارم جس میں شوز جو ہے وہ ہم منع نہیں کرتے نماز کے دوران, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس پہ تھوڑی مفتی صاحب سے میں یہ وضاحت لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ پرویز صاحب, آپ نے کال کی. مفتی عبدالعلی خان صاحب. مفتی صاحب جنگی صورتحال ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے جو یونیفارم میں فوجی ہوتے ہیں, یونیفارم کے ساتھ ان کے شوز ہوتے ہیں کافی اونچے ہوتے ہیں اور لیسز کافی زیادہ ہوتے ہیں, وہ جب نماز پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں وہ اتارتے نہیں ہیں, تو اس سلسلے میں وہ رہنمائی مانگنا چاہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کرتے ہیں, نہیں اتارتے.
فوجی ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت مستعد ہو، تیار جی ہو. بے شک بے شک. ہاں جی، وہ اب کوئی مسئلہ ہو گیا، ان کو بلاوا آ گیا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، اب یہ شوز پہنے گا تو 5 منٹ تو اس کے پہننے میں لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے. ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ نہیں اتارنا لازم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے. اچھا وہ اس کے لیے یہی ہے فرض نماز مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. حدیث آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور جوتے پہنے ہوئے تھے، اس دوران آپ نے جوتے اتار دیے. اچھا تو صحابہ نے پیچھے جو کھڑے تھے انہوں نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اتار دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ میرے پاس تو جبریل آئے اور اس نے کہا کہ جوتے میں نجاست لگی ہے، تو اس لیے میں نے اپنا جوتا اتار دیا، تمہیں کیوں یہ تکلیف اٹھانی پڑی، کیوں ایسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے اس طرح اس پہ عمل کیا، پیروی کی. تو مقصد یہ ہے کہ جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے، شوز پہنے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ شوز جو فوجیوں کے ہوتے ہیں تو یہ بڑے ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. اور فوجیوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ تو مسلسل ایک سفر والی حالت ہوتی ہے، تو یہ 3 دن تک اس پر مسح کر سکتے ہیں اتارے بغیر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالعلمان فاروقی صاحب. اچھا مجھے دیکھیں ایک تصور کی دنیا ہوتی ہے نا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ فوجی جن کو اتنا برا بلا کہا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں فلاں ہیں، تو وہ دیکھیں اس حالت میں ہم سے نماز پڑھنے کے طریقے پوچھ رہے ہیں کہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنی فوج سے، اپنے لوگوں سے، عمومی عوام سے، لوگوں سے. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک پہ شک و شبہ ہی ہو. بہرحال انہوں نے جو مسئلہ پوچھا اس میں میں ایک واضح کر دوں بات. عموماً لوگوں میں نا بڑا یہ ایک ہے، وہ جو خف ہوتے ہیں نا، خفین جنہیں کہا جاتا ہے، موزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جوتوں کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. اچھا وہ موزے؟ جی جی، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ موزے پہنتے تھے اس کے اوپر بوٹ یا کوئی ایسی چیز پہنتے تھے، ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے ٹھیک. موزے باقاعدہ جوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس موجود تھے، وضو کروا رہے تھے. تو اس وقت آپ نے، حضرت مغیرہ نے نیچے ہو کے نا آپ کے وہ موزے یعنی خف وہ اتارنے کے لیے ہاتھ نیچے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ ان کو چھوڑ دو، میں نے یہ جب موزے پہنے تھے نا تو میں نے وضو کیا ہوا تھا، یعنی میرے پاؤں طاہر تھے، پاک تھے، میں نے وضو کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے اتارنا نہیں ہے. تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسح کیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ گرمیوں کے موسم میں بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں مسح ہے، گرمیوں میں بھی مسح ہو سکتا ہے. تبوک کا سفر جو ہے انتہائی گرمی کے ایام میں ہوا تھا، تو یہ اس کا واقعہ ہے اور اس سے بہت سی باتیں پتہ چلی. اور اس کی ایک اہم دلیل یہ ہے خف موزوں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محرم کو اجازت دی نا، اس بات کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ محرم جو ہے وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا فلیقطعہما تحت الکعبین، کہ وہ ٹخنوں کے نیچے سے موزے کاٹ لے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موزے پہن کے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور موزوں پہ مسح، اور یہ اس کی دلیل بڑی مستحکم موجود ہے. جو بھی جوتے پہننے اس پہ مسح آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ پاک ہیں. وہ اس کو مٹی پہ تھوڑا رگڑ لیں تاکہ وہ پاک ہو جائے اور پھر اس پہ نماز آپ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی کرام. کالر ہے، ان کی جانب بڑھے گی. جی السلام علیکم. السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ جی، اللہ کا شکر. جی ہاں جی، میرا دونوں مفتی صاحب کو سلام بہت بہت. وعلیکم السلام. ہاں، اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کو، سارے مسلمانوں کو. کتنی خوشی ہے، عرب کے ممالک بہت خوش ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے. جی بالکل الحمدللہ، بہت خوش ہے. اور ایک دعا پوچھنی ہے اور پوچھنا ہے مفتی صاحب سے، کوئی ایسا نیک دعا بتا دے، کام بتا دے کہ اس میں شہادت کی موت ملے اور آخرت کی سختیوں اور موت کی سختیوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت بہت مبارک ہے سب کو جو ٹھیک ہے ان کو بھی خیر مبارک جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام پاکستانیوں کو اپنے زبان میں رکھے. مفتی عبدالعلمان فاروقی صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. مفتی صاحب آپ نے کالر سنی. جی مبارکباد سب سے پہلے تو جی جی ان کی مبارکباد ہم آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ جی پوری قوم کے لیے اس فتح کو مبارک بنائے. یقین کیجئے ہمارے حوصلے بلند ہوئے، ہمیں ایک نیا ولولہ ملا، نیا جذبہ ملا
کہ ہم بھی الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہیں، اور غرور جو تھا بھارت کا وہ خاک میں ملایا الحمدللہ ہمارے جوانوں نے، ہمارے شاہینوں نے۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، وہ یقین اس کی تصویر، اور وہ اگر پرعزم ہے تو نہیں خطرہ افتاد، یعنی شاہین اقبال نے جو قرار دیا وہ ماشاءاللہ ثابت کیا کہ واقعی ہم شاہین ہیں۔ تو باقی جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تسبیح اور تحمید، فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی تسبیح، حمد اور استغفار یہ ہم پہ لازم ہے۔ اور وہ دعائیں جو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو سکھائی گئی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ایسی دعائیں نا ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے ہم کبھی بھی جو ہے نا بے خوف نہیں ہو سکتے۔ وہ بڑے مکار دشمن ہے، یہ دشمن جو ہے نا بڑا مکار ہے۔ دیکھیے ابھی بھی رات کے وقت اس نے حملہ کیا اور جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل مفتی صاحب، یہ کوئی بھی آرم فورسز کے جو ہے عزت کے خلاف ہے کہ یہ قدم اٹھانا، بالکل مکاری والا مکاری والا۔ تو اس وجہ سے اس کی مکاریوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں فتوحات۔ بریک پہ جانے سے پہلے پوچھتا چلو، انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ شہادت کے لیے کون سی دعا پڑھنی؟ ہاں، شہادت کے لیے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلدی حبیبک یا رسولک، کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرمانا۔ تو یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ کم از کم شہادت کی دعا تو لازم ہے، وہ ہم کریں۔ اور جیسا کہ ام حرام بنت ملحان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پیشگوئی دی نا، تم پہلوں میں سے ہوگی، وہ لشکر جو آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت کے گروہ وہ سمندر کی سطح پہ جائیں گے اور جہاد کریں گے، تو یعنی بحری بیڑا ان کے پاس ہوگا، جہادی وہ صورت اختیار کریں گے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے میں ان میں سے ہوں، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اس کا مطلب ہے عورتوں کے لیے بھی یہ دعا جائز ہے کہ وہ شہادت کی آرزو اور تمنا کریں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ کی سوالات اور کالز کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے آپ کو ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اپنے جو یوٹیوب کمنٹ سیکشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ عاقب بھٹ صاحب لکھتے ہیں جی، السلام علیکم جی، میرا مفتی صاحبان سے عرض ہے کہ میرے لیے دعا کریں، ایک تو میری اولاد نہیں ہے اور دوسرا مجھ پر قرض بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی پر فضل کرے، اولاد جو صحت اور عافیت والی ہو، لمبی عمر والی ہو، وہ عطا فرمائے، اور قرض کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسباب میسر فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا جی فضا چودھری لکھتی ہیں جی، السلام علیکم، میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ درود تو جہاں پر بھی ہو بندہ، جو سب سے افضل درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر مسجد نبوی میں جا کے یا سلام کہتے وقت وہاں پر بھی یہی درود پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور باقی یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی سلام کہتے، اور السلام پھر اپنے والد کو بھی کہتے السلام علیک یا ابی، اپنے والد ماجد۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام کہتے السلام علیک یا ابا بکر صدیق۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں درود نہیں ہے، یہ سلام ہے۔ جس طرح ہم کسی بھی قبرستان میں جاتے ہیں یا کسی بھی قبر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کہتے ہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تو وہاں پر
اہل قبور کو ہم سلام ہی کہتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کے یہ جو ہے نا ہم یہی کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور یہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ 3 دیواروں کے اندر ہے۔ یہ جب ہم جاتے ہیں اور وہاں پر جالیاں لگی ہوئی ہیں، 3 پھر اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ اس سوراخ کے اندر، یعنی کہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوگی، آپ کے 2 یاروں کی قبر ہوگی، تو یہ نہیں نظر آتے۔ اب یہ جالیاں ہیں، جالیوں کے بعد پھر ایک دیوار ہے، پھر اس کے بعد دوسری دیوار ہے، اور یہ بالکل بند ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ جن 3 دیواروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر ہے، کیونکہ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کمرہ تھا اسی کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی، وہیں پر تدفین ہوئی، تو ایک وہ پھر اس کے بعد اور بھی دیواریں بنائی گئی۔ پوچھنا چاہوں گا، آپ یہیں سے آغاز کیجیے گا دوبارہ سے، کہ جو قبر مبارک ہے وہ زمین کی گہرائی میں ہے یا اوپر ہے، کیا آپ کو اس بارے میں معلومات ہے؟ جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق بتایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ماہی پشت تھی۔ ماہی پشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ مچھلی کی جو کمر ہوتی ہے نا، ایسے، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ایسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ ایک بالشت زمین سے اونچی ہونی چاہیے قبر، بالکل یہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بیان کی ہے صحابہ کرام نے، اسی طرح صحابہ کرام کے علاوہ تبع تابعین نے، بعد کے ادوار تک وہ قبر تک رسائی ہوتی تھی۔ پھر بعد میں جب فتنے مزید بڑھ گئے تو پھر یہ دیواریں ہو گئی، اور اب جو ہے نا کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ قبر تک وہ پہنچے یا اس کے اوپر ہاتھ لگائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کی جانب بڑھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ جی الحمدللہ، مسز ارشاد۔ سلام جی، مسز ارشاد سے یہ میں نے آپ سے 2 مسائل پوچھنے ہیں نماز کے بعد کا، کہ ایک تو ہم لوگ جب کسی شادی یا پارٹی فنکشن میں جاتے ہیں تو جاتے ہیں نا، تو کیا اس کے اوپر ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب کہ پانی کا پہنچ جو ہم فاؤنڈیشن وغیرہ کریم لگاتے ہیں، جی ایک بتا دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صبح اگر جاتے ہیں، اکثر اسلام آباد جانا پڑتا ہے پشاور سے، تو ہم شام کو واپس آتے ہیں نا، تو وہ سفرانہ نماز تو کہتے ہیں، لیکن اس میں مجھے مکمل بتا دیں کہ ہم جہاں پہ ہوتے ہیں دوسرے شہر میں، تو ہم سے فرض پڑھیں یا نہیں، ہمیں سنتیں بھی ادا کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی فرض بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھنے ہیں نا، تو مکمل یعنی مجھے بتائیں کہ جیسے ظہر کی نماز میں 4 سنت پہلے ہے، ٹھیک، تو یہ ذرا مجھے ڈیٹیل۔ ٹھیک ہے جی، مسز ارشاد صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب جی، چونکہ شادی بیاہ اور تقریبات پہ عورتیں پورا ایک وہ بعض اوقات ایک نیچے بیس بنانی پڑتی ہے، بالکل، اس سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اچھا ٹھیک، اس کے بعد پھر وہ بیس وغیرہ، کیونکہ وہ اصل جلد تک وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر وہ رکاوٹ بنے، یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، بعض اوقات کم میک اپ کیا جاتا ہے، بعض اوقات پہلے بیس بنائی جاتی ہے، پوری ایک لیئر ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر اصل جلد تک پانی نہیں پہنچ پاتا، تو اس میں پھر پہلے وضو کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد آپ جب بھی موقع ملے نماز پڑھ لیں۔ اور یہاں پہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ شادی حال کی بجائے وہ نماز جو ہے ظہر یا عصر کی وہ جمع کر لیں ظہر کے ساتھ۔ ہم جانے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اسی طرح مغرب اور عشاء کا اگر مسئلہ ہے تو مغرب کے ساتھ عشاء کی پڑھ لیں اور چلے جائیں۔ جی، کیونکہ شادی حال میں وہ ماحول ایسا خصوصاً خواتین کے لیے تو بہت ناممکن سا ہوتا ہے۔ بڑی دیر بعد میں بلکہ حیران ہوا، بڑی دیر کے بعد میں نے کسی شادی حال میں با جماعت نماز کا اہتمام دیکھا۔ یہی ٹاؤن شپ میں ایک حال ہے، مجھے اب اس کا نام نہیں یاد ہوتا تو میں ضرور لیتا تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ بڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہاں پہ حال میں، اگرچہ وہ بھی ایک کوئی خاص انتظام نہیں تھا، چلے بہرحال انہوں نے کیا کہ نماز ہوتی ہے، تو عورتوں کے لیے تو بڑی مشکل ہے، انہوں نے پردہ یہ وہ سب کچھ ادھر مشکل ہوگا، تو اس وجہ سے وہ پڑھ جائیں تو بہتر صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وضو ان کا ٹھیک ہے تو پھر وہاں بھی جا کے پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ جہاں تک جی مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان دیٹ کیس اگر میک اپ کیا ہوا ہے، وضو کو ٹوٹ گیا، تو وہ مسح کر سکتے ہیں؟
نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں مسا نہیں کر سکتی کہ وہ پھر ڈیلے کر کے نماز تقریب کے بعد پڑھ لیں؟ جی جی وہ ایسے کر سکتی ہے کیونکہ اگر گھنٹہ لگا ہے مفتی صاحب باہر میک اپ پہ جی 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 تو اس سلسلے میں چاہوں گا رہنمائی، کیونکہ ہمارے ویورز کا یہ سوال جی جی بالکل ایسے ہی ہے، اور ہوتا ہے ایسے، بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ بیوٹی پارلر سے تیار ہونا اس پہ کئی ہزار لگتے ہیں، اور پھر وہ کہ اب میں ایسے اتار دوں تو یہ ناممکن سا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے چلے شریعت نے اجازت دی نماز جمع کرنے کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کروائی تھی نا جمع نمازیں، تو اس پہ رہنمائی تھی لی اللہ یحرج امتہ، کہ اپنی امت کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں، یعنی ان پر اگر کوئی ایسی مشکل آئی ہے تو وہ ان کے لیے نمونہ موجود ہو کہ اپنے شہر میں بھی آپ جمع کر سکتے ہیں کسی ضرورت کے تحت. تو یہ بہرحال رہنمائی موجود ہے، اور آج اس سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. تو یہ تو ہے وہ مسئلہ. تو دوسرا جو انہوں نے مسئلہ کہا کہ ہم روزانہ وہ پشاور سے اسلام آباد یا کوئی بھی شخص ہو جو روزانہ کی بیس پہ سفر کرتا ہے، تو اس کا سفر اگر اپنے شہر اپنے علاقے سے نکل کے کوئی 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 22 کلومیٹر سے، تو وہ قصر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سفر میں تو بالاولیٰ کر سکتا ہے، روزانہ کی بیس پہ جو ہے اس کو بالاولیٰ یہ سہولت میسر ہے کہ وہ روزانہ قصر پڑھ سکتا ہے. جب اپنے شہر سے وہ نکل جائے تو رستے میں قصر کر سکتا ہے، اور جب قصر نماز کرنی ہے تو پھر اس میں سنتے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے سنتے ہی پڑھنی ہو تو پھر میں فرض ہی نہ پورے کر لوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں کی چھوٹ ہے. ہاں پڑھنے کا جواز موجود ہے، پڑھنے کا جواز موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سفر پہ پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے جب نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے تو سنتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یعنی ایک بات ہوتی ہے پڑھا جانا، ایک ہوتا ہے پڑھنا. ان دونوں میں فرق کو ملحوظ رکھا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب جو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجیے. جی نمازیں جمع کرنے کی صورت 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں جمع تقدیم، کہ آپ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا لیں، عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا لیں، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. ایک ہوتی ہے جمع تاخیر، کہ آپ ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کریں اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کریں. اور جمع بھی یہی 2 نمازیں ہوں گی، عصر اور مغرب جمع نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رہے. اسی طرح کوئی اللہ نہ کرے ایسے کہے کہ فجر اور ظہر جمع کر لوں، یہ ٹھیک نہیں صورت نہیں موجود ہے. ہاں جی، صورت صرف یہی ہے کہ ظہر اور عصر جمع ہو سکتی ہیں اور مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہیں. تو تقدیم اور تاخیر میں نے بتا دی. اور ایک ہوتی ہے جمع سوری. سوری کا مطلب ہوتا ہے ظاہراً وہ جمع کی صورت ہے. وہ کیا ہے کہ ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں اور عصر کی نماز کو بالکل ابتدائی وقت میں. گویا دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں. اوکے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں رہنمائی دی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے پہلے ہی معذرت چاہوں گا کہ کافی ویٹ کرنا پڑا، کیونکہ جو سوالات ہم کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ تفصیلاً آپ کو جواب ملے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ صاحب میں جی جیلم سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کس میں خیریت سے ہیں؟ جی سر الحمدللہ. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میرا سوال یہ کہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو 4-5 سال سے ہم ان کا رشتے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں بھی کوشش کرتے ہیں تو وہاں وہ اسباب بن رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں جا کے وہ اسباب سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے گھر والوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ آیا کہ کس نے بندش کی ہے. تو ہم ایک شخص کے پاس گئے تقریباً کچھ ہفتہ پہلے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بندش ہے. تو جو نظر آ رہے تھے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، ہم سلاد کے بھی پابند تھے. تو 4 کہہ سکتے ہیں کہ کیلیں دیں، اس پر کچھ دام کر کے دیا کہ آپ اپنے گھر کے چاروں اطراف کو ڈالیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ اس طرح کا بندش کا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، اس کا شرعی علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں یہ کیلوں والا کرنے کو کہا ہے، یہ صحیح طریقہ تھا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. جی اس پہ ایسا ہے کہ دیکھیے لوگوں کا نا عمومی رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندش کا پتہ لگوانا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو یہ پتہ لگوانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک غیب کا علم ہے اور اس کو یقینی ہم بنا ہی نہیں سکتے. بندش ہے کیا؟ جی بندش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو نا سسٹم یا وہ بند کیا ہوا ہے، کوئی بھی کام روکا ہوا ہے کسی جادو کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے اس پہ کوئی ایسا جادو کیا گیا تاکہ وہ کام ہو نہ سکے، ممکن نہ ہو. اس کے اسباب کئی ہوتے ہیں، بعض اوقات خاندانی رنجش کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ کو لکھا ملتا ہے نا دیواروں پہ کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، یہ ایسے لوگ ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں جی میرا مسئلہ حل کریں کہ یہ کیوں جی رہے ہیں عزت سے، یہ وقار سے کیوں جی رہے ہیں، یہ کیوں خوش ہیں. تو مجھے وہ چاہیے کہ میں نا بس ان کی مسکراہٹ میں مجھے نہ نظر آئے.
تو یہ لوگ ایسے ان لوگوں سے کام لیتے ہیں، اور وہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ سارے ایسے ہی سلسلے ہوتے ہیں. تو ہم پہلے یہ کہیں گے، ہم سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ استخارہ کریں گے؟ استخارہ کس لیے؟ کہ ہمیں پتہ چلے کہ بندش کیسے ہوئی. استخارہ جو ہے وہ غیب کا علم جاننے کے لیے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ ٹھیک ہی نہیں ہے کہ آپ بندش کا پتہ لگوائیں. ہاں آپ کو فیل ہو رہا ہے وہ علامات جو جادو کی ہیں، جو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں لیکن ہمیں کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے، اچھا سارے معاملات ٹھیک ہیں لیکن ہر کام میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے، پھر آپ احتیاطاً جی ہاں جی آپ اس میں نا وہ جو شرعی عمل ہے وہ آپ کریں، یعنی آخری 3 صورتیں وہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، بس یہ کرنا ہے آپ نے کام. یہ نہیں سمجھنا کہ جی فلاں نے بندش کرائی ہمیں. جی آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ جی وہ صبح و شام پڑھنی ہے، اور ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ، اور آزمانے کے لیے نہیں، پورا یقین سے کہ اس سے مسئلہ میرا حل ہوگا. اور سورہ بقرہ پڑھیں، بے شک جتنی پڑھی جائے ترجمے سے پڑھیں، اور اس پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں اسے، یہ محض وظیفہ نہ ہو. بالکل تو انشاءاللہ وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی ایسا کریں، اور ایسے کسی عامل کے پاس جا کے ایسے پھر وہ اپنا پتہ لگوانا، یہ تو اس کو میں شرعاً درست نہیں سمجھتا. اس سے کئی اور دروازے کھلتے ہیں، اور وہ پھر غلط طریقے سے. اچھا پھر جس کے پاس آپ جاتے ہیں نا وہ پہلے آپ کو تھوڑا ڈراتا دھمکاتا ہے، پھر آپ ہر کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کیا کیا آپ کو چاہیے، اور ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے امور سے بچ کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اور اگر ایسے نہیں ہو سکا اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں، اس سے ہمیں راحت ہی راحت ملے گی، اور ہر قسم کی مشکل جو ہے وہ ہٹ جائے گی، چھٹ جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کورسر پروین صاحبہ صادق آباد سے. بہن پوچھیے. جی وعلیکم السلام. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ میرا نام کوثر پروین ہے، اور میرے شوہر 35 سال. آپ کی سمجھ نہیں ہے، یہ دوبارہ سے اگر آپ جانی اپنے چلان جانی میرے بیٹے کی نا شادی نہیں ہوتی کسی. اچھا کس کی شادی نہیں ہوتی؟ بیٹے کی؟ بیٹے کی. ٹھیک ہے. عمران ہے میرے بیٹے کا نام. اچھا. میرا نام ہے کوثر پروین، میرے بیٹے کا نام ہے عمران. جی بیٹے کا نام عمران ہے. تو میں جتنے بھی جانی اپنے کے رشتہ پوچھے میرے جواب ہی ملتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ٹھیک. تسی کوشش کرو کہ کی مسئلہ ہے کہ گل ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. جیسے ان کا نام عمران ہے، عمران کا مطلب آباد کاری، اور اس ضمن میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں آباد کرے، انہیں شاد رکھے، اور ان کو اچھا تعالیٰ اللہ تعالیٰ رشتہ فراہم کرے. اور میرا خیال ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں شاید کوئی ان سے رابطہ کر کے ہماری وساطت سے تو ہو سکتا ہے ان کا رشتہ ہو ہی جائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے علاقے میں ان کو اچھا سا رشتہ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین. وظیفہ بھی اگر بتا وظیفہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ وہ شخص کریں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی. اور یہ اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ زیادہ سے زیادہ وہ نیت رکھ کے پڑھیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی یعنی اچھا رشتہ جو اس معاملے میں ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال مفتی صاحب، آپ نے رہنمائی فراہم کی. ناظرین کالز اور آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پر کال کر کے، اس وقت آپ کی اسکرینس پر بھی چل رہا ہے نمبر، نوٹ فرما لیجیے 042117000000 یعنی 042117000000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات مفتیان کرام کے لیے تحریر کیجیے. ان کے جوابات آپ کو انشاءاللہ مہیا کیے جائیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب سب سے پہلے میں پڑھوں گا یہ ہمارے جو یوٹیوب کے لائیو سوالات ہیں ان کی جانب. فضا چودھری لکھتی ہیں جی، کیا کسی کو نظر لگنے سے موت ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ایک سفر میں جا رہے تھے تو ایک شخص تھا، اس کی نظر بہت لگتی تھی. دوسرا شخص صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں،
اس نے اپنی چادر اتاری تھی، یعنی قمیض جس کو کہتے ہیں آپ، یہ قمیض اس وقت چادر ہی پہنتے تھے، تو وہ چادر اتاری ہے کہیں پر نہانے کے لیے، تو اس کے جسم کو دیکھا تو اس نے کہا ایسا جسم تو بالکل عذرا کنواری لڑکی کا بھی ایسا جسم نہیں ہوتا، کتنا صاف جسم ہے۔ یہ کہتے ہی نا وہ بندہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اس کا کچھ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کو تم متہم سمجھتے ہو، یعنی کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس شخص کو جانتے ہیں، کسی کو متہم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا فلاں۔ اس کو بلایا اور غصے ہوئے، اور غصے ہونے کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا الا ما یقتل احدکم اخاہ، کیوں تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب بھی کوئی شخص کسی کو دیکھے، اسے اچھا لگے تو وہ کہے ہل لا بارکتا، تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ یعنی برکت کی دعا، بارک اللہ فی کا، فی کے، فی ہے، جو بھی الفاظ ہیں برکت کے، یا اپنی زبان میں کہتے اللہ تینوں برکت دے، تو بس یہ اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ پھر نظر نہیں لگتی۔ تو یہ کیا ہے؟ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو نظر ہے یہ حق ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اونٹ جانور ہے، حیوان ہے، اونٹ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی نظر لگتی ہے اور وہ پھر گر جاتا ہے، پھر مالک اس کو نہر کرتا ہے، پھر وہ اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اذکار صبح و شام کے جو اذکار ہے، کارڈ ملتے ہیں وہ پابندی کے ساتھ، وہ نمازوں کی پابندی، پھر یہ صبح و شام کے اذکار، سونے سے پہلے کے اذکار، اور اسی طرح مختلف اوقات میں بندہ ذکر اذکار کرتا رہے، تو یہ ذکر جو ہے یہ قلعہ ہے۔ اچھا، اگر یہ پڑھے ہوں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ہاں جی، یہ پھر یہ قلعہ ہے، جیسے بندہ ایک مضبوط قلعے کے اندر ہے تو دشمن حملہ بھی کرے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ اذکار بھی حصن حصین ہے، حصن حصین۔ یہ اذکار کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی یہی حصن حصین، مضبوط قلعہ۔ ایک اور بڑی مشہور جو کتاب ہے حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ۔ تو یہ لے کے بندہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی، یہ جو جن صحابی کو نظر لگی ان کا نام تھا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی لگی وہ تھے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ میں ویسے ایک معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، اور واقعتاً ایسا ہے کہ اچھا ایک تو ہے نا ہمیں قلعے میں آنا، بالکل، لیکن جو حدیث مبارکہ جیسے شیخ صاحب نے پیش بھی فرمائی کہ الا ما یقتل احدکم اخاہ، کہ کس بنیاد پہ کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے خود تو حصار میں ہونا ہی ہے نا، تو دوسری بھی کوئی چیز اچھی دیکھیں، پیاری دیکھیں، تو ماشاءاللہ بارک اللہ، اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ جی، وہ یعنی ہر ایک کو کرنا چاہیے، یعنی خود بھی محفوظ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی نظر سے محفوظ رکھنا ہے، اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد ندیم صاحبہ جی لاہور سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی شکریہ، الحمدللہ۔ میرا جی دونوں یعنی کرام سے جو ہے نا وہ دونوں کے متعلق مجھے جو ہے نا وہ پوچھنا ہے جی کہ نماز کی حالت میں دو سجدوں کے درمیان دعا کرتا ہوں تو کیا یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واسترنی وسددنی ان ربی لغفور رحیم۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد ندیم صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب جی، دو سجدوں کے درمیان دو طرح کی دعائیں ثابت ہیں۔ جی، ایک دعا یہ ہے کہ جب بندہ پہلا سجدہ کر کے بیٹھ جائے تو پھر وہ مانگے رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ ایسے کہے، ٹھیک ہے، اور دل سے کہے رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے۔ ایک یہ ہے ثابت دعا ہے۔ دوسری جو دعا ہے وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے، اللہم اغفر لی وعافنی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، یہاں تک ہے۔ کچھ الفاظ کمی بیشی مختلف روایات میں ہیں، لیکن یہاں تک ہے۔ باقی اس کے ساتھ اضافہ جو ہے اپنی طرف سے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔
मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब आपकी जाने बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब हमें मौसूल हुआ जी व्हाट्सएप पे सवाल पूछा गया है कि अगर कोई बेटी अपनी माँ को कुछ रकम देकर कहे कि ये अल्लाह की राह में दे देना, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? अगर वालिदा वो रकम ख़ुद इस्तेमाल कर लें तो क्या गुनाह होगा? जी, जब बेटी ने अपनी वालिदा को इसलिए दिया कि वो बड़ी हैं और उनकी माँ हैं, उनको अहमियत देने के लिए, ये बहन भाइयों का ना एक शौक़ होता है कि हम वालिदा को दें, वो आगे तकसीम करें ताकि उनकी इज़्ज़त बढ़े और उनकी वजह से उनको भी अजर मिले और हमें भी मिले। ये बहुत अच्छी सोच है, अच्छी फ़िक्र है, तो वालिदैन से बड़ों से करवाना चाहिए ऐसे। तो अगर वालिदा उसमें से अपनी ज़रूरत के तहत ख़ुद रख सकती हैं, रख लें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि ज़रूरत के लिए उन्होंने दिए, ज़रूरत के लिए दिए हैं। तो वालिदा अगर अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकती हैं तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है वो, लेकिन उसमें ये हो कि वो ज़कात वगैरह के पैसे ना हो। अच्छा, ठीक है जी। मुफ्ती साहब, जब बेटी ने या बेटे ने माँ को पैसे दिए, वालिद को पैसे दिए और उसके लिए जो मसरफ़ है, जो जगह है वो मुतय्यन कर दी है कि आपने ये पैसे देने हैं अल्लाह की राह में, तो इसका मतलब वो यही है कि वो अपनी वालिदा को या वालिद को नहीं देना चाहते जी। वो ये कहना चाहते हैं कि आप इसको किसी को दे दें, क्योंकि अब एक नौजवान लड़की है, उसके पास पैसे हैं, अब वो किसी को दें तो लोग अजीब समझते हैं। बिल्कुल। तो अब वो वालिदा को दे रही है कि इनको लोग भी मालूम है कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है, या शादीशुदा बेटी है तो वो देती है कि इसके पास लोग आते हैं मोहताज लोग, तो इसलिए जब बेटी ने किसी और मकसद के लिए दे दिया है तो वहीं पर ये पैसे अदा हो, ये पैसे अपने ऊपर अदा न हो। हाँ, क्योंकि ये तो एक रास्ता है। अब मैं आपको पैसे देता हूँ, किसी और को पैसे दे दूँ और कहूँ कि ये जो है ना अल्लाह के रास्ते में लगा दूँ। अच्छा, अब मेरा मकसद तो ये है कि ये आपको नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली अल्फाज तो बिल्कुल मैंने आपको देने हो या उस शख्स को देने हो तो मैं बता दूंगा जी। बिल्कुल। लिहाजा ये और माँ और बेटी के दरमियान कोई ऐसा हिजाब भी नहीं है, और यानी कि रुकावट पर्दा के बात खुल के नहीं हो सकती जी। तो इस तरीके के साथ वो ताउन कर रही हैं तो नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। बस वो मैंने जो बात की ना, वो मेरे जहन में वो तसव्वुर है असल में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा ना कि मेरे वालिद मेरा माल लेना चाहते, तो आपने फरमाया तू और तेरा माल बाप की ही की मिल्कियत। वैसे समझे जो बेटी ने दिए पैसे, यहाँ पे माँ बाप दोनों फिर होंगे ना, यानी दोनों का हुक्म एक होगा जी। तो बेटी ने अगर दिए वालिदा को तो ऐसे समझे जो बेटी के पैसे थे वो वालिदा के ही हैं, तो वो पूरा इख्तियार उनमें उनको है। और तो एक इस्तेदलाल था मेरा, अगर ठीक है तो ठीक है। वालिदा साहिबा ने फरमाया कि वालिदा साहिबा वालिद साहब ये बिल्कुल ठीक है, अंत व माल का ले अभी का, आप भी और आपका माल भी, ये लाम इंतिफा के लिए है। आप और आपका माल जो है बाप के इंतिफा के लिए है, माँ के फ़ायदे के लिए है, आप वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मिल्कियत नहीं है, क्योंकि बेटा तो ममलूक तो नहीं होता। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये पैसे हैं बेटी के पास, बेटे के पास, और वो वहाँ से ले लेती है, इस्तेमाल करती है, ठीक है, ये जायज़ है, ये तरीका। लेकिन अब वो किसी के लिए मुतय्यन कर देती है, फिर तो ज़रा मुश्किल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कॉलर उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अकरम साहिब आरिफ वाला से, कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर। मोहम्मद इकराम आरे वाला से बात कर रहा हूँ। मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जुमे वाले दिन ज़वाल होता है या नहीं होता, ये हमारी रहनुमाई करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब। जी मुफ्ती साहब। जी ठीक है जी मुफ्ती साहब। ज़वाल तो देखिए हर रोज़ होता है, किसी हदीस में ये नहीं है कि जुम्मे वाले दिन ज़वाल नहीं होता, जिसमें ऐसा है वो साबित नहीं। ठीक है, ज़वाल हर रोज़ होता है, लेकिन वो हदीस मुबारक जो जुम्मे की फजीलत के मुतल्लिक आई है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील बताई कि कोई शरीयत के मुताबिक गुस्ल करता है, गुस्ल जनाबत, और फिर मस्जिद में चल के आता है, फिर वसल्ला मा क़ुद्दिर लहू, फिर वो नमाज़ पढ़ता है जितनी उसको उसके मुकद्दर में लिखी गई है। तो इस हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया, अहले इल्म ने, कि ठीक है जुम्मे वाले दिन अगर वो हत्ता यख़रुजल इमाम, हाँ इमाम के निकलने तक, वसल्ला मा कुतिबा लहू या मा क़ुद्दिर लहू हत्ता यख़रुजल, यानी इमाम के निकलने तक। तो इमाम जब निकलता है ना, वो ज़वाल के बाद निकलता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो हत्ता के लफ्ज़ बता रहे हैं कि इसके नमाज पढ़ने की जो आगाज़ है वो जब से मस्जिद में आया और ये पढ़ता जा रहा है हत्ता के इमाम के निकलने का वक्त आ गया है।
اور امام نے زوال کے بعد نکلنا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز اس دوران پڑھ سکتا ہے. اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جائز ہے نماز پڑھنا جمعے کے دن. اوکے اوکے. زوال ہوتا ہے والد. اوکے اوکے اوکے. زوال کی نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب. ہاں جی، ہاں یعنی کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی صریح حدیث نہیں آئی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے نا اس ممنوعہ وقت کے اندر بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اسی سے اخذ اور استنباط ہے. اگر کسی کو یہ استنباط اور اجتہاد درست معلوم ہوتا ہے وہ عمل کرتا رہے، اور جس کو یہ درست نہیں معلوم ہوتا وہ اسی کو قابو رکھے اور اسی کو قابو کرے جسے وہ درست سمجھتا ہے. اور یہ دورانیہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا، کوئی 10 منٹ کا ہی ہوتا ہے. تو 10 منٹ کے بعد پہلی بھی نماز جائز بالاتفاق تمام اہل علم کا، 10 منٹ کے بعد بھی نماز جائز وہ بھی بالاتفاق. صرف اور صرف یہ 10 منٹ کی بات ہے تو اگر اس میں وہ تلاوت کرے تو تلاوت کرتا رہے. بہر صورت اہل علم کا یہ قول ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سوال کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ آئینے یا عکس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا نماز درست ہو جاتی ہے؟ نماز تو درست ہو جاتی ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ جو شیشہ ہے، آئینہ ہے، اس میں بندے کی اپنی تصویر نظر آتی ہے نا. جی. تو اب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے. نہیں، وہ سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور سامنے جو ہے اس کی تصویر آ رہی ہوتی ہے عکس، تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات پہرے دار ہوتے ہیں، آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ اس طرف ہوئی ہوتا ہے. جی بالکل. تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی، مسجد کے اندر بھی وہ شیشے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر بھی تصویریں ہماری نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز جائز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. اب بس یہ میں اتنا صرف عرض کروں گا اس میں اضافہ کہ اگر آپ کے پاس اور جگہ موجود ہے تو کم از کم آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے گریز کریں، کیونکہ یہ نہ اپنی ذات ہی نظر آتی رہے. یعنی بندہ اپنے آپ کو مار کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، یعنی عز اور انکسار کا پیکر بن کر، پھر بھی اپنی ذات، جیسے آج کل نہیں مسلح نکلے تو اس میں نام لکھا ہوتا ہے، جس کا جو نام ہوتا ہے لوگ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں، وہ ساری زندگی اسی پہ نماز پڑھتا ہے، تو اپنا نام ہی اس کے سامنے آتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنی ذات کو ختم کر کے مٹا کے جس قدر ہو، یہ نہیں میں کہتا کہ ان میں کوئی کبر ہے یا وہ سامنے، لیکن خشوع خضوع میں فرق تو آتا ہے نا. تو اگر کوئی اور جگہ موجود ہے تو کم از کم آئینے کے سامنے یعنی مرر کے سامنے کھڑا ہونے سے بچیں. باقی جو عام شیشے ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی عکس آ بھی گیا، وہ معمولی سا ہوتا ہے، اس سے کوئی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا بیت الخلاء واش روم کی پشت قبلہ کی طرف رکھنا جائز ہے؟ اگر تو وقت ہے تو اس پہ کچھ تفصیل ہے. جی ضرور. ابھی ہمارے پاس مفتی صاحب 12 سے 13 منٹ ہیں. ٹھیک. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نقطہ نظر کچھ مختلف بھی ہو جو میری تحقیق ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا تستدبروا القبلۃ ولا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ نہ تو قبلے کی طرف تم نے رخ کرنا ہے قضاء حاجت کے وقت اور نہ پشت کرنی ہے. اچھا، یہ حدیث میں موجود ہے؟ جی یہ حدیث ترمذی کی، سنن ابی داؤد، دیگر کتابوں میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے. یہ اصل میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے نبی نے تمہیں سارے آداب سکھا دیے حتیٰ کہ بیت الخلاء کے بھی. یعنی ان کا یہ مقصد تھا کہ بیت الخلاء کے آداب نبی تھوڑی بتاتے ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی ان سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ ان کو متاثر کیا. انہوں نے اور آداب بتا دیے جو ان کو بھی نہیں پتا تھے. انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ تم جب قضاء حاجت کرو تو نہ پشت کرنی ہے اس کی طرف، نہ رخ کرنا ہے اس کی طرف جب بھی قضاء حاجت کرو. تو صحابہ کرام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے شام میں، وہاں پہ جو بیت الخلاء ہے نا وہ بنے ہوئے تھے اسی رخ پہ، قبلے کی رخ پہ. اچھا. تو وہ انہوں نے پھر معافی مانگتے ہوئے ان کو استعمال کیا اور کوئی حل نہیں تھا کہ بخشش بھی طلب کی اور ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، فضا میں ہوں یا کئی لوگ صحرا اور اس کا فرق بھی کرتے ہیں یعنی عمارت کا، تو میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اتنی دور گئے ہیں، وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کا مطلب ہے صحرا اور بند ہونے کی بات نہیں. بعض اہل علم نے کہی ہے بات. بہرحال یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پہ چڑھے، یعنی اپنے گھر کی چھت پہ، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے ہیں اور آپ کا جو پشت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبلے کی جانب ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پشت قبلے کی جانب ہو جائے تو خیر ہے، رخ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے کئی علماء نے یہ سہولت نکالی ہے. لیکن میرا اس میں یہ نقطہ نظر ہے، شیخ صاحب تائید کریں گے یا مجھے نہیں پتا، تو وہ یہ ہے میرا نقطہ نظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے اس میں تو کئی اور توجیحات ہو سکتی ہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ وہ بہت بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے. تو جو امت کے لیے حکم ہے ان تمام احادیث میں یہی آتا ہے کہ نہ تم نے پشت کرنی ہے نہ رخ کرنا ہے. تو اس وجہ سے دونوں سے بچنا چاہیے. بہرحال اگر کہیں پہ ایک پشت کا ہو جائے تو اس میں اس حدیث سے ہم گنجائش لے سکتے ہیں. بہرحال دونوں باتوں سے بچنا یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے. ہاں جی، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، مختلف حدیثیں آئی ہیں اس باب میں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم قبلہ کی طرف پیشاب کرتے وقت نہ رخ کرو نہ اس کی طرف پشت کرو. اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، دیگر صحابہ کرام کی بھی حدیثیں ہیں. تو اہل علم نے جو جمع کیا ہے، ایک جمع تو یہ ہے جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے اہل علم کا کہ نہیں بھائی، آبادی ہے، صحرا ہے، جو بھی حالت ہے، قبلہ کی طرف نہ رخ کرنا ہے نہ پشت، دونوں صورتیں منع ہے، بس ایک ہی ہے. دیگر اہل علم جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے آبادی اور غیر آبادی، صحرا اور آبادی کا فرق کیا ہے کہ آبادی کے اندر بندہ پشت بھی کر سکتا ہے، رخ بھی کر سکتا ہے قبلے کی طرف، صحرا میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا. بعض نے یہ رخ کرنے کی مانت نقل کی ہے، ہاں پشت کر سکتے ہیں. اچھا جی، لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا اور پشت کرنا پیشاب کرتے وقت اس سے منع فرمایا. پھر جو ہے وفات سے 2 سال قبل یا 1 سال قبل کے الفاظ ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے تھے. اچھا، اب تطبیق جو دیتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. جب ایک قول آ جائے اور فعل آ جائے، فعل کی تخصیص کی کوئی بنیاد بھی نہ ہو، یعنی کوئی واضح دلیل نہ ہو کہ یہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہے، پھر اس سے کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ جواز. یعنی استقبال قبلہ و استدبار قبلہ، یہ افضل یہ ہے کہ بندہ پیشاب کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف رخ ہو نہ قبلہ کی طرف اس کی پیٹھ ہو، یہ افضل اور بہتر بات ہے. لیکن اگر پیٹھ ہو جائے یا رخ ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، جواز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس پر دلیل ہے اور دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا، تھوڑی سی ایک بات اسی سے ریلیونٹ ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے بعض ابھی ہماری جیسے گفتگو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں یہ صورت موجود ہو. جی بالکل. اب وہ ظاہر ہے واش روم بنے ہوئے ہیں اور ایسے، اگر تو وہ ان کو نہیں ڈیمالش کروا سکتے ایسا کچھ، تو وہ پھر تھوڑا سا ایسا رخ بنا لیں کہ وہ قبلے کی جانب پشت اور رخ نہ ہو، اور استغفار بھی کریں جیسے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ نے بھی جیسے فرمایا 2 اس میں رائے. ہاں جی، 2 یعنی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نذیر احمد صاحب میں بلوچستان سے. جی کیسے ہیں جی آپ؟ جی ہاں جی ہلو. جی نذیر احمد صاحب میں نے کہا کیسے ہیں جی آپ؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے سر. جی. ہمارا ایک ہمسا ہے، وہ رشتہ دار بھی ہمارا ہے، وہ 3 بھائی ہے، اس میں سے ایک مفتی بھی ہے، مولوی ہے. اچھا. ان کے جو گٹر کے پانی ہے نا، وہ سارے ہوتے ہوئے ہمارے گھر سے جا رہے ہیں. اللہ. اچھا. تو ہم نے اس کو بہت بتایا رشتہ داری میں یہ وغیرہ اس کو اپنا بندوبست کرو. جی. لیکن وہ نہیں کہہ رہے. ہم نے بولا اگر نہیں ہے راستہ نہیں ہے تو یہاں کوئی پیپ کا بندوبست کرو، کوئی اور چیز کرو. تو ہم لوگ کو بہت تنگ کیا ہوا ہے. جی. تو شریعت کی روح سے ہم لوگ کو بتایا، یہ خود مفتی بھی ہے،
تو رائے مہربانی شریف روز تفصیل سے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نذیر احمد صاحب سے بلوچستان سے مفتی عبدالولی خان صاحب. بلوچستان سے تھے؟ جی بلوچستان سے. جی سبحان اللہ. ہاں جی، کیا انہوں نے پوچھا؟ انہوں نے پوچھا جی بالکل جو ہمسائے ہیں نا ہمارے ساتھ، وہ رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں. اس میں انہوں نے جو بولا ہے کہ 3 بھائی ہیں وہ، اور پرومیننٹ بات بتائی مفتی بھی ہیں ان میں سے ایک بھائی. لیکن جو گٹر کا پانی ہے، گندا پانی، وہ گزر کے جاتا ہے. ہم نے انہیں کئی دفعہ کہتے ہیں ہمارے گھر سے گزر کے جاتا ہے یا سامنے کھڑا رہتا ہے. وہ ہم نے انہیں کئی دفعہ کہا کہ اس کا کوئی حل نکالیں، لیکن وہ حل نہیں نکالتے. اور اس کا ہمیں شرعی نقطہ نظر سے بتائیے کہ کیا اللہ اکبر. یہ تو حدیث میں جو آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھا کے بات بیان فرمائی، اور وہ کس کے متعلق تھی؟ وہ شخص جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم یہ شخص مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے کہا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اب یہ بہت بڑا شر ہے کہ اپنا گند جو ہے پڑوسی کے دروازے کی طرف دھکیل رہے ہو اور کوئی اس کا بندوبست بھی نہیں کر رہے ہو. تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. اور اس بندے کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، جو کہ اپنے گھر کا گندا پانی دوسرے مسلمان بھائی کے، اور جو رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، پڑوسی کے تو بہت زیادہ حقوق ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور اگر پھر بھی اس طرح ہے تو جو اس کے دیگر احباب ہیں، دوست ہے، تو ان تک کی بات پہنچائیں کہ اللہ کے بندے آپ عالم ہو کے ایک مفتی کا نام پڑا ہوا ہے اور ایسی رسوائی، تو یہ تو پھر مفتیوں کو بدنام کرنے والی بات ہے. ہم شدت کے ساتھ اس عمل کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا نام بھی جی بالکل مفتی ہے. اور میں اس کی قواعد بتا دوں کہ ہمارے علاقے میں نا ایک مشہور مدرسہ تھا، دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خاٹک. ہمارے استاد صاحب تھے، اب بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اور سلامت رکھے، مفتی غلام الرحمن حفظہ اللہ. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب اپنے والد صاحب سے کہا، یہ اوگی مانسیرا کے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے حقانیہ جا کے پڑھنا ہے. تو اس نے کہا نہیں، ادھر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ وہاں کے جو فارغ ہوتے ہیں نا، وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتے. کہتے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں کا ایک فاضل وہ آیا تھا اسی گاؤں میں، اور فجر کی نماز کے لیے یعنی باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا، سویا رہتا تھا، کبھی آ گیا کبھی نہیں آیا. تو والد صاحب نے کہا نہیں ادھر نہیں جانا. یعنی ایسے ایک بدنامی کی وجہ سے پوری امیج پورے جامعہ پورے ادارے کی. کہتا میں نے والد صاحب کو سمجھایا کہ میں جاؤں گا، میں نمازیں پڑھوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا دین کا، بہت بڑے عالم ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی کا نام پڑھا ہے، اللہ کے بندے کو اللہ کا خوف کرو، اس نام سے شرم آنی چاہیے تمہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ان پڑوسیوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں ہے، اتقوا اللعینین، کہ لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے بچو. وجہ کیا ہے؟ وہ جو شخص لوگوں کی رستے میں یا ان کے سائے والی جگہوں میں ایسا کوئی کر دے، قضائے حاجت کر دے، تو اب جو بھی وہاں سے گزرے گا سستانے کے لیے وہ کہے گا یار ادھر تو اسمیل ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یار یہ کس نے ایسا کیا؟ وہ اس پہ لعنت ملامت کرے گا نا. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم لعنت نہ کرو، بلکہ ان کو سمجھایا کہ تم نے ایسے کام نہیں کرنے جو لعنت کا باعث بنے. تو اب جو شخص اس کا خیال نہیں رکھ رہا، تو جو بھی وہاں سے گزرتا ہوگا وہ ان کو کوئی اچھی باتوں، اچھے الفاظ میں تو یاد نہیں کرتا ہوگا. تو شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ نقصان، اذیت اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں پہنچانی جس سے کوئی تنگ ہوتا ہو. جی بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ نے جملہ ایک ادا کیا، ایک لفظ بولا مومن. اچھا، میں اختصار کے ساتھ چاہوں گا مومن اور مسلمان، یہ دو الفاظ ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ مومن اور مسلمان یہ جو ہے نا، قاعدہ یہ ہے کہ جب اکیلا مومن ذکر ہو، ایمان کا ذکر ہو یا مومن کا ذکر ہو، اس سے مراد کامل مسلمان ہے وہ شخص جو اسلام کے ارکان پر بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور استطاعت ہو تو حج بھی ادا کرتا ہے، کامل. اور جب اکیلا مسلمان کہیں پر ذکر ہو یا اسلام، اس میں ایمان شامل ہوتا ہے.
اچھا یعنی جب مومن صرف مومن ذکر ہو جی جی تو اس میں تمام تر ارکان پہ وہ عمل کرنا. ہاں مسلمان بھی شامل ہوتا ہے, اور جب صرف اکیلا اسلام ذکر ہو تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے. جب ایک لفظ ہے, جملہ ہے, وہاں پر اسلام بھی آ گیا, ایمان بھی آ گیا, مومن بھی ذکر ہے, مسلم بھی ذکر ہے. وہاں سے مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اعتقادیات ہیں وہ اس پر عقیدہ رکھنے والا, اور مسلم وہ شخص جو کہ ارکان اسلام پہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ واٹس ایپ پہ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. پروگرام کے بعد نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود رہیں, فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظ اللہ تعالیٰ, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود رہیں, فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظ اللہ تعالیٰ, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین جو ہم بات کر رہے تھے اسی بات کو بڑھاؤں گا آگے کہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی اللہ کی جانب سے آسانیاں اتریں آسمان سے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن